بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت ہے، تحقیق وہ گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمائی کی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ تلک امۃ قد خلت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 ہے۔ یہ آیت مکرر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، بعینہ، انہی الفاظ کے ساتھ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ وہاں وحدہ لا شریک نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہاں چند آیتیں پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی یہود کے بارے میں۔ یہود اپنی نسبتیں اپنے بڑوں کی طرف کرتے تھے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے بڑے بہت بڑے لوگ تھے۔ یہود کے بڑے انبیاء تھے، اور انبیاء سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو جو مقام عطا فرمایا اور کسی اور کو نہیں دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی طرف نسبت کرتے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے تھے۔ یہ بے شمار انبیاء علیہم السلام اس قوم میں اللہ نے پیدا فرمائے، تو ان کی طرف یہ نسبت کرتے تھے کہ ہمارے بڑے ایسے تھے۔ تو رب العالمین نے تنبیہ فرمائی تھی ان کو کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بڑے آدمی تھے، تم اپنی بات کرو، تمہاری صورتحال کیا ہے۔ اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ تنبیہ ہے رسول اللہ مبارک کی امت کے لیے کہ کہیں تم بھی یہود والی بیماری میں مبتلا نہ ہو جانا۔ خالی نسبت یہ کسی کام نہیں آئے گی۔ رسول اللہ مبارک نے صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب کو مخاطب فرمایا اور فرمایا اے بنو ہاشم، اے بنو عبد المطلب، کہیں یہ نہ ہو، ایسا نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن باقی لوگ تو اپنے اعمال لے کر آئیں اور تم کہو کہ جی ہم آل رسول ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم تو رسول اللہ مبارک کے رشتہ دار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری باقاعدہ نسبی رشتہ ہے۔ تو فرمایا نسبی رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، من بطأ بہ عملہ لم یسرع نسبہ۔ نسب یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن اصل عمل ہے، اصل عمل ہے۔ اگر عمل
اس کا اپنے بڑوں جیسا نہیں ہے، تو قرآن سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کے بارے میں نوح علیہ السلام سے رب نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ یہ اتنا واضح ثبوت ہے کہ اس سے بڑا واضح ثبوت کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا کہ براہ راست پیغمبر کی اولاد ہے، یہ نہیں کہ کوئی نواسے ہیں، پوتے پڑ پوتے ہیں، یا کوئی 4-5 صدیاں بعد میں پیدا ہونے والا نہیں، براہ راست والد پیغمبر اور بیٹا کافر کنعان۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے آہوزاری گڑ گڑائے تو رب العالمین نے فرمایا نوح علیہ السلام نہیں، انہ لیس من اہلک، اللہ کا وعدہ تھا کہ میں آپ کو، اہل ایمان کو، اور جو آپ کے آل ہے ان کو بچاؤں گا۔ تو رب العالمین سے نوح علیہ السلام نے فرمایا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، یہ میرا بیٹا بھی تو میرے آل میں شامل تھا، میرا بیٹا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے وعدہ فرمایا تھا۔ فوراً پروردگار عالم نے تنبیہ فرمائی، فرمایا نوح لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل وہ نہیں تھا جو آپ کا تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ اس بات میں مجھ سے بات نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ اس کا طریقہ اور اس کا نظریہ وہ نہیں تھا جو آپ علیہ السلام کا ہے۔ تو رب العالمین نے یہاں فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، آج ہماری خالی نسبتیں رہ گئی ہیں۔ میں جی صدیقی ہوں، اللہ ہمیں صدیقی بنا دے۔ صدیقی نسبت کس کی طرف ہے؟ ابو بکر صدیق کی طرف ہے۔ فاروقی نسبت کس کی طرف ہے؟ سیدنا عمر فاروق کی طرف ہے۔ عثمانی نسبت کس کی طرف ہے؟ عثمان ابن عفان کی طرف ہے۔ علوی یہ کس کی طرف ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف۔ حسنی، حسینی، زیدی، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، زید ابن حارثہ، یہ بہت بڑے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف، یا بعد میں آنے والے جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اکابرین امت ہیں، یہ جو طریقت کے سلسلے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ چشتی ہیں، یہ سہروردی ہیں، اور یہ قادری ہیں، یہ نقشبندی ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ والے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، خواجہ فرید الدین گن شکر رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کی طرف ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی، ہم پر بہت بڑا احسان ہے ان کا، لیکن آج ان کے صرف کیا ہے؟ نام لیے جاتے ہیں، اور ان کے نام پر بدعات کی بھرمار ہے۔ بزرگوں کے نام پر، بزرگوں کے مزارات پر کیا ہو رہا ہے؟ قوالیاں ہو رہی ہے، جھوم رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ باقی جو معاملات ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مزارات پر کیا ہو رہا ہے، اور کیا یہ ہمارے ان بزرگوں کی تعلیمات تھی؟ نہیں۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی۔ آج ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، حنفی بننا بہت مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے۔ ہاں ہم حنفی ہیں، اور ہر مسجد کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے، کیا ہے؟ جامع مسجد فلاں حنفیہ، اور یہ فلاں، لیکن ہمارے اعمال وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والے کہاں ہیں؟ جتنے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب مسجدیں ہیں، ان کے اندر جو بدعات کا ارتکاب ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بدعت سے اتنے دور جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ ابھی انشاءاللہ 9 ذی الحج سے فجر کی نماز سے تکبیرات شروع ہو جائیں گی، تکبیرات تشریق، 13 ذی الحج کی عصر تک۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس اس کے علاوہ اگر کسی نے پڑھی گناہ کیا۔ حالانکہ کیا ہے؟ تکبیر پڑھنا ہے نا۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 5 دنوں کے علاوہ اگر کوئی پڑھے گا، کیا کرے گا؟ گناہ کرے گا۔
بدعت کے اتنے سخت. اور آج کیا ہے، اسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بدعت کی برمار ہے کہ جی ہم حنفی ہیں، جی ہم ایسے ہیں، ہم شافعی ہیں. یہ صرف اور صرف کیا ہے، نام ہے، حقیقت نہیں ہے. اور جو حقیقی معنوں میں ان کے تعلیمات ہیں ان سے ہم بہت دور. فرمایا تلک امۃ قد خلت. ہاں ایک بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک. وہ خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارے ان کرتوتوں کی وجہ سے کل کو ہمارے یہ بزرگ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے. آج جو ہم ان بزرگوں کے نام پر رسم اور رواج مختلف بدعات کو شروع کیا ہوا ہے، کل اللہ کی عدالت میں ان کو پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے اپنے ماننے والوں کو یہ کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، علیم اور خبیر ہے، لیکن صرف حجت تام کرنے کے لیے، حجت پورا کرنے کے لیے کہ ہاں بھائی آپ لوگوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ تم ایسے کرنا. جیسے عیسائیوں کے غلط عقیدوں کی وجہ سے، غلط باتوں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، قرآن کریم میں قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. ایسے ہی یہ بزرگ کہیں گے نہیں پروردگار، ہم تو ساری زندگی کیا ہے، بدعات کو ختم کرتے رہے، بدعات اور رسومات کے خلاف جہاد کرتے رہے، اور ہمارے بعد ہمارے ہی نام پر کیا ہو گیا، وہی بدعات وہی رسومات شروع ہو گئی. فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ ایک عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ جماعت تھی. قد خلت تحقیق گزر گئی، لہا ما کسبت ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تمہارے لیے تمہاری کمائی ہے کہ جو تم نے کمایا ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے ان کے اعمال اور ان سے ہمارے اعمال کے بارے میں. ہاں ہر انسان اپنے کیے کا جواب دہ ہے کہ ہاں بھائی آپ کا عمل کیا تھا، آپ نے کیا کیا ہے، یہ زندگی کیسی گزاری ہے. ہر انسان سے ما تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، اس وقت تک قیامت کے دن کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا جب تک 4 باتوں کا جواب نہیں دے گا. عن عمرہ فیما افناہ، بے عمر کہاں گزاری، وعن شبابہ فیما ابلا، زندگی کا بہترین زمانہ جوانی کہاں گزاری آپ نے، جوانی کہاں بوڑھی کر دیا آپ نے، یہ کیسے آپ نے اس کو پرانا کیا جوانی کو. اور عن علمہ، علم کے بارے میں مولوی صاحب آپ کو علم دیا، اس علم پر عمل کتنا کیا. اور چوتھا سوال مال کے بارے میں، عن مالہ کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. 2 باتیں، کمایا کہاں سے اور آگے خرچ. دونوں باتوں میں انسان کو اللہ نے کھلی اجازت نہیں دی، یہ اختیار نہیں ہے جیسے مرضی کمائے اور جیسے مرضی خرچ کرے. نہیں، کمائے گا بھی اصول کے مطابق اور خرچ کرے گا بھی اصول کے مطابق. تو فرمایا تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کہ کسی اور کے اعمال کے بارے میں. سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی، آگے جو قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیل فرمایا تھا اس کا تفصیل سے ذکر انشاءاللہ زندگی رہی. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن. الہ العالمین یا ارحم الراحمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو بیمار گھروں میں اسپتالوں میں یا اللہ سب کے حال پر رحم فرما.
ہمارے بھائی اسلام الدین اور چودھری اسماعیل صاحب، یا اللہ اور جتنے بھی ساتھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کامل عاجل نصیب فرما، یا اللہ سب کی حال پر رحم فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کی جو بھی جائز ضروریات ہے خزان غیب سے پوری فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ و نبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔